بنو امیہ، اب جیسے مفتی صاحب نے بات کی، ام المومنین جناب ام حبیبہ اتنی بڑی معزز شخصیت، میرے خیال ہے آپ بھی ان کا احترام کرتے ہوں گے، تو وہ کیا اس دائرے میں وہ میری نہیں بات سنیں، اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 17 شادیاں ہیں، تو کیا ام المومنین پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، اب جو جس سے محبت کرے گا ظاہر ہے اسی کا تذکرہ کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ ہم جس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کردار کی بات کرتا ہے، شخصیت کی بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب کرامت ہے، جو صاحب جس کی عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو لہٰذا احترام شخصیت کا نہیں ہے، احترام اگر نبی کی بیوی میں اگر تقوی ہوتا تو سورہ تحریم کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے مولانا؟ سورہ تحریم کی آیت ہے جو نبی کی 2 زوجاؤں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو جب دل ٹیڑھے ہوئے تو اس وقت تو تقوی سے خالی تھی نا، کوئی ٹیڑھے نہیں، وہ ایک تو پھر کیا ہوا؟ غلطی تھی، وہ اس وقتی غلطی میں ایک تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ بات کر لیں تو ہم اب جس طرح آپ نے جو ہے وہ اس اب نبی رحمت جو ہے، اب ان کے پاس اگر کوئی آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے بطور زوجہ، تو اللہ کے رسول نے تو قبول کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو بھی 2 روٹیاں کھا لینا۔ اللہ کے رسول زوجیت میں جو ہے وہ آنا چاہتے ہو، بسم اللہ۔ جو نبی رحمت ہے وہ تو دروازہ رحمت ہے، وہ کسی کے لیے جو ہے وہ مثلا یہاں تک اگر نبی کو یہاں تک تو رحمت آپ مان رہے ہیں کہ جناب وہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑیں وہ اگر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو میرے بھائی پھر سورہ منافقین کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر یہی آپ کا کلیہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے ہے؟ یہ ذرا سمجھا دے، پھر اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے، نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریا کو بھی تو آپ واضح کریں نا، کہ آپ منافق کو بھی صحابی کہیں گے؟ اگر منافق کو صحابی کہیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، پھر آپ جانے، آپ کا اسلام جانے اور قیامت کا میدان جانے۔ لیکن آپ اگر منافق کو آپ صحابی قبول نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں پھر ایک شخص کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن میچ کرے اسے قبول کر لیں، جس کا ظاہر و باطن میچ نہ کرے اسے قبول نہ کرے، ہاتھ کھینچے، پھر اس کے فضائل ہوں یا اس کے مناقب ہو، پھر اگر وہ اس کے اوپر نفاق ثابت ہے تو منافق کے لیے کون سے فضائل، منافق کے لیے کون سے مناقب، منافق کے لیے کون سے صحیح و سند روایات۔ سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان شخصیات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور ویسے سب کے جانتا ہے، لیکن ان کے لیے تو اللہ نے وعد اللہ کی بات کہہ دی اور سب کو شامل کر لیا ہے، پھر میں اور آپ ان کے بارے میں ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے، میری بات سنیں، علامہ صاحب جذباتی ہو رہے ہیں اور جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے، ہم ججمنٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں، جو قرآنی مفہوم ہے، جو احادیث سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے، اس کو تو دیکھ کے ہم کوئی کسی نہ کسی فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں نا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہوگی بات؟ اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم انہی کے فضائل پڑھیں؟ ہم ان لوگوں کے کیوں نہیں فضائل پڑھتے کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسلام کی خدمت بھی کی ہے، اسلام کو فائدہ بھی دیا ہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ ہم ان اصحاب کے فضائل و مناقب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جن کا خون پسینہ اسلام کے لیے جو ہے وہ بہا ہے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے غربت کو دیکھا ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلے اسلام سے لڑتے رہے، پھر جناب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی عالم میں کلمہ، اب نبی رحمہ ہے، ایک شخص آتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کیا رسول کہہ کے جا میں تیرا کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا؟ یقیناً قبول کریں گے اللہ کے رسول۔ بھئی کلمہ قبول کرنا یا کلمہ پڑھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کلمے پہ رہنا، اس کلمے پہ قائم رہنا کمال کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دار و مدار کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اس کلمے کی عزت اور لاج کو رکھ کر اسلام پر مرنے پر جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ وہ جتنے بھی فضائل، کتنی ایسی احادیث، میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا، ایسی کتنی جعلی حدیثیں ہیں، اور خاص کر بنو امیہ نے جو کام کیا، ربانی بھائی وہ تاریخ کے سینے پہ ہے۔ مولانا تاریخ سے اگر جو ہے وہ انکار کریں، ان کی اپنی مرضی ہے کہ بنو امیہ نے اپنے فضائل و مناقب کے لیے فیکٹریاں نہیں گھڑی، لوگ نہیں خریدے، ممبر کے خطیب نہیں خریدے، قلم کاروں کو نہیں خریدا، اپنے خانوادے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے اسلامی خزانے کے منہ نہیں کھولے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے پر لوگوں کو سزائیں نہیں دی، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کو نہیں لوٹا۔
ہوتا؟ کیا یہ حکم صادر نہیں کیا کہ اہل بیت کے فضائل نہ پڑھے جائیں، اہل بیت کے مناقب نہ بیان کیے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بات نہ کرے؟ حتیٰ کہ ان کے دور میں یہ جو جن کے یہ تذکرہ کر رہا تھا عبد الملک بن مروان اور امیر شام کے دور میں، نام یعنی محبت تو دور کی بات ہے، نام رکھنا بھی جرم تھا، محبت کرنا بھی جرم تھا۔ جس کا نام حسن، حسین، علی اور فاطمہ پر ہو ان کے پر ظلم ہوتا تھا، ان کی جان مال عزت و آبرو مباح سمجھتے تھے۔ کہ یہ تاریخی حقائق نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس خاندان کے لیے لان تان کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر سب سے بڑی بات ہے، اب جو ہے میں اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ اس کو یوں ہی لینا چاہتے تو پہلے یعنی امیر شام، میں اپنی بات مکمل کروں اس کے جواب دیں۔ امیر شام سے لے کر بنو امیہ کے آخری فرد کے مقابلے پر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ایک فرد رہا، جس کو ہم امام کہتے ہیں، مقتدا کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، رسول کا جانشین کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا وارث کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا خون کہتے ہیں، وہ ان ادوار میں رہا اور انہی خلفاء نے رسول کی اولاد کو اذیت دی، ان کو زہر دیا، ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے شہادت کا جامہ پہنا کر، یہی تو وہ لوگ ہیں، عبد الملک بن مروان ہو، حشام ہو، یہ سارے جتنے بھی خلفاء ہیں یہ سارے چلتے ہیں بنو امیہ کے دور میں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زہر سے شہید ہوئے، امام محمد باقر زہر سے شہید ہوئے، امام زین العابدین زہر سے شہید ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، امام حسن کو زہر ملی، جناب امیر کائنات کو قتل کیا، شہید کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کی وہ بیٹی بھی تو ظلم کا شکار ہوئی، جس کے اوپر مسلمان پردے ڈالتے ہیں اور حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور تاریخ کو جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مظالم ہیں۔ میں کھڑا ہوں اطرت رسول کے ساتھ، میرے نزدیک اطرت رسول کے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں اس سے نہ محبت کروں گا نہ اس سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا کتنا بڑا مسلمان ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا وہ کتنا بڑا قداور شخصیت ہے۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کی نگاہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کے خون کا احترام نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں۔ ہم اور مفتی صاحب ہم یقیناً کنکلوژن کی طرف آئیں گے، ظاہر اختتامی لمحات ہیں۔ علامہ صاحب نے گفتگو کی ہے، میں بھی چند پہلے علامہ صاحب کے جوابات دے دیتے ہیں، پہلے علامہ صاحب کے بالکل پہلے آپ ان کے جوابات دے دیں۔ ازواج مطہرات کی بات ہوئی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، انہوں نے بنو امیہ کے خاندان سمجھ کر ان کو بھی اپنے رگڑے میں لے لیا، حالانکہ وہ کس کی بیوی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ کی۔ وہ کون ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور پھر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی۔ وہ کون ہیں ربانی صاحب؟ جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی، اور سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے، یعنی کیسی بات کی علامہ صاحب نے کہ کوئی آئے کہا میں بیوی بننا چاہتی ہوں، کا بن جاؤ، 2 روٹی کھا لو گی، یعنی ان کے نزدیک ان کی حیثیت 2 روٹی کھانے کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ازواج مطہرات، اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت اور صفات کا ذکر، ان کے لیے اور کچھ نہ ہو، نبی کی بیوی ہونا کافی ہے، اور ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کا انشاءاللہ دفاع کرتے اور کرتے رہیں گے۔ کوئی اماں عائشہ صدیقہ پہ بولے گا ہم اس کا دفاع کریں گے، اس کی منہ چپ کرائیں گے۔ جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولے گا ہم بولیں گے۔ انہوں نے کہا سورہ تحریم کے اندر وہاں کیا ہے؟ ان کے تقوی کے خلاف کی بات لکھی ہے۔ وہ بشر تھی، انسان تھی، آپ پڑھیں تفصیل لما تحرم ما احل اللہ لک، جواب موجود ہے۔ اور شارع کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ان سے چیز ہوئی، اللہ نے بذریعہ وہی بیان کر دی، اور آپ اٹھے ہیں اور ازواج مطہرات کو بھی آپ اس میں لے رہے ہیں۔ ہاں آپ کسی غیر صحابی پر جرح کریں گے، ہو سکتا ہے برداشت ہو جائے، لیکن صحابہ اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی، یہ قطعاً قبول نہیں ہے۔ آپ سمجھ کے، اور منافق کہاں سے ہے؟ اندازہ کریں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا رہے، کہہ رہے منافق کہاں سے؟ منافق کی کیا تفسیر؟ سوچیں تو صحیح، وہ منافق جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جن کے نفاق کے بارے میں بتایا یہ منافق۔ آپ حضرت ابو سفیان، امیر شام نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب ہے وہی ہے، جس کے لیے دعائیں کی اعلم امتی، کہ میری امت کا سب سے بردبار کون ہے، جس کے بارے میں کہا اللہ یہ معاویہ کو ہدایت دے، وحدی بھی اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا اللہم علمہ الکتاب ووقہ فی النار۔ کتنی روایات ہیں۔ یعنی آپ لیں اور آپ کبھی امیر شام کو منافق کہہ دیں، اور نام لینے کا نہیں، امیر شام کہہ دیا۔ کیا لوگ سننے والے بے وقوف ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ امیر شام آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے آپ کے ان کے والد ابو سفیان کی عظمتیں کتنی ہیں؟ آپ منافق بھی کہہ دیں، آپ ازواج مطہرات پہ الزام بھی لگا دیں، آپ بنو امیہ کے کسی شخص پر، کسی عام آدمی پر کہیں گے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا عبد الملک بن مروان کا،
میں خاموش رہا. انہوں نے ذکر کیا یزید بن معاویہ کا, میں خاموش رہا. نہیں دفاع کرتے ان کی چیزوں کے, لیکن جس کا دفاع اللہ نے کیا ہے, اللہ کی قسم ہم کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ بہترین وعدہ کیا, حسن کا وعدہ کیا. یہ عظیم لوگ ہیں. لہذا صحابہ اکرام پر میں ہاتھ جوڑتا ہوں علامہ صاحب کے سامنے, صحابہ اکرام پر زبان دراز کرتے ہوئے تھوڑا سا رک جایا کریں کہ اللہ نے 700 آیتیں نازل کی ان کی عظمت کے لیے. تھوڑا یہ تو سوچ لیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, انہوں نے نبی کی رفاقت میں دن گزارے. اہل بیت, میں تو سمجھتا ہوں اہل بیت کی عظمت, ربانی صاحب, اہل بیت کی عظمت صحابہ سے بھی زیادہ ہے. اہل بیت کی عظمت, اور میرے پاس دلائل ہے, یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. اگر کہیں جگہ یہ مقابلے میں ہوئے ہیں, کہیں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, کہیں اجتہادی غلطی, اس غلطی کا اظہار ہوا ہے. مجتہد غلطی بھی کرتا ہے, مجتہد پہنچ بھی جاتا ہے. اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. اذا اجتہد المجتہد ان اصاب فلہ اجران. مفتی صاحب, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے آنا, ان کی مخالفت کرنے کا بھی آپ لوگوں نے اجر بانٹنا شروع کر دیا, اجتہاد کر کے ان کو غلط دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت, اس کو اجر دے رہے ہیں. نہیں ربانی صاحب غلط بات ہے. دشمنی دیکھیں, اختلاف کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کا بھی گفتگو کریں گے, آپ اینڈ پہ جا رہے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ تو ایک تو جی تھی نا کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لے لیں, ایک تو جی تھی نا. اور کیا دونوں میں سے کسی نے کسی پر کچھ بعد میں جب مذاکرہ ہوا, آپ دونوں کے فضائل پڑھیں, میں اصول کافی سے بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں, ان کے لیے ممبر خالی کر رہے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں شب و شتم جہاں ہوتا ہے, اہل بیت سے شب و شتم قبول نہیں ہے. اہل بیت ہمارے ہیں, اہل بیت پر شب و شتم اللہ کے نبی پر ہے, یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر اگر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو یہ بات نہیں. جی بہت خوب. بس میں پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے, وقت زیادہ ہو گیا. میں صرف مفتی صاحب اپنی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے بالکل زاویہ بدل دیا. وہ حدیث جو ہم پڑھتے رہے ہیں, مثلا میں اس میں قطعاً آپ کے ساتھ بھی مباحثہ نہیں کر رہا, اور آپ کر لیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن چونکہ میرے لیے انٹرسٹنگ پہلو ہے, آپ میرے لیے انتہائی محبوب ہے اور میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, مگر میرے لیے انٹرسٹنگ پہلو ہے نالج کے حوالے سے. صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں حدیث 2404 ہے غالباً, یہ موجود ہے نا, یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب کو برا بھلا نہیں کہتے. سب و شتم کا لفظ موجود ہے, آپ کہتے ہیں تو میں عربی پڑھ دیتا ہوں. انتسبہ ابا تراب, یہ جملے استعمال ہوئے. پھر تاریخ تبری میں بھی ہم نے ممبروں پہ سب علی کا حکم, یعنی یہ سب چیزیں آئی ہیں. ظاہر میں آپ کا وقت نہیں لوں گا, بحث میں نہیں جاؤں گا. صحیح مسلم کی حدیث کا تو جواب کہ کوئی آؤٹ آف دا بلو مون بات ہو رہی ہے, اس کا ایک ریفرنس نظر آ رہا ہے ابن کثیر الکامل فی التاریخ کا, بلازری کا, مسعودی کا, یعنی کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے, بے شمار جگہوں پہ بات ہو رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے ڈیپینڈ مسلم کی روایت کی بات کی, اگر دیگر کی روایات کی بات کی, وقتی طور پر اگر اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں, انسان تو تھے نا. ایک تو اللہ نے ان کی ضمانت دے دی, ایک مثال ہے. پھر ان کے بعد جو ان کی صلح ہوئی, پھر ان کے بعد جب ایک دوسرے کے احترام میں اضافہ ہوا, جیسے آپ یہ روایتیں پڑھ رہے ہیں, وہ روایت بھی کبھی پڑھ لیں اٹھا کر کہ جہاں حضرت علی کے لیے حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو رہے ہیں, اپنا ممبر دے رہے ہیں. کبھی وہ بھی پڑھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ گلے مل رہے. کبھی یہ روایت بھی سنا دیں لوگوں کو کہ دونوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا نحن واحد, ہم ایک ہیں. یہ روایت بھی سنا دیں. اگر اجتہادی غلطی آپ سنائیں, اور میں سناؤں گا. میں کہتا ہوں علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں, مزہ آیا. ان کے ساتھ نشستیں رکھیں اس عنوان پر, اور تاکہ دونوں کو لوگ سنیں اور تاکہ پتہ چلے, اور پھر یہ حقیقتیں کھل کے واضح آئیں. اور یاد رکھیں اہل بیت سے محبت, پھر میں کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جس نے اگر کوئی بہت اچھی گفتگو رہی, میں شکر گزار ہوں. مفتی رفیق سلفی صاحب کا پروردگار آپ پہ رحمتیں قائم رکھے, اور آپ اسی طرح سے ہماری معاونت کرتے رہیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. علامہ عباس مہدی ترابی صاحب کا پروردگار آپ پہ رحمتیں قائم رکھے. ایک گزارش, جی میں سفارش کرتا ہوں علامہ صاحب کی بات سن لیں. نہیں, اب سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے قبلہ. ہم سفارش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سفارش ہمارے لیے کافی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت. انشاءاللہ ہم آپ سے پہلے ان کی سفارش لیں گے انشاءاللہ. جب وہ تو پھر آپ قبضہ نہ کریں, اہل بیت ہمارے بھی ہیں. ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میدان محشر میں بھی, میدان محشر میں بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوگی حضور, اور وہی فائنل ہوگی, اور اسی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اب انہوں نے اجتہادی غلطیاں, پہلی بات ہے اجتہادی غلطی کا جو یہ کرائیٹیریا ہے ان کا اپنا ہے. پھر مجھے بھی جواب دینا پڑے گا, آپ دیجیے گا جواب آخر میں دیجیے. نہ یہ اسلام کا کرائیٹیریا ہے, نہ اسلام کا اصول ہے اجتہادی غلطی. مجھے بتائیں یہ کون سا اجتہاد ہے کہ جس کو کرتے ہوئے رسول کی اولاد کے خون میں ہاتھ رنگے جائیں؟ وہ یہ کون سا اجتہاد ہے کہ رسول کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لی جائے؟ یہ کون سا اجتہاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں نا. مجھے یہ بتائیں, قصاص عثمان کی تو بات ہی نہیں ہے. امیر المومنین نے تو معاویہ کو جب معزول کیا اپنی دور خلافت میں, وہ تو اس کا غصہ تھا,
کہ اس کو گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے, اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بات سنیں, میری بات سنیں, بس ٹھیک ہے صحابی رسول ہوگا, لیکن میں نے آپ کو کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک ہیں, چلے آپ یہ کہیں آپ کے نزدیک, دیکھیں آپ کے نزدیک ہوں گے صحابی. اب جب میری بات سنیں, آپ کافی کی بات کریں گے تو پھر ان روایات کو قبول کرتے ہوئے پھر آپ کیوں جو ہے وہ لا الہ اللہ کی بات کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی, جو اہل بیت کی مناقب میں نازل ہوئی, جو اہل بیت علیہ جو اہل وہ بیان بھی اپنی علامہ دلشاد. اگر آپ کا بیان ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو اجتہادی غلطی کا سپورٹ نہ کرتے مولانا. کس کی غلطی ہے؟ بنو امیہ کا جتنا بھی دور ہے امیر شام سے لے کر آخری تک آپ ملا رہے ہو. امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ امیر مومنین کی شہادت کا سبب, یعنی اگر بیٹا سبب بنے تو اس سے بھی ہاتھ اٹھائے, باپ سبب بنے اس سے بھی ہاتھ اٹھائے, اس کو بھی جو ہے وہ اجتہادی غلطی کا دے دیں. اگر امیر شام جو ہے اصحاب کے خون میں ہاتھ رنگے تب بھی اجتہادی غلطی, بھئی ایسی اجتہاد کو پھر میرا سلام ہے کہ جس کے اندر بے گناہ صحابی کے ہاتھ کے خون میں ہاتھ رنگے گئے اور اس رنگے ہوئے ہاتھوں کو اجتہادی غلطی کر کے حضرت حسین ابن علی کی غلطی, حضرت حسین ابن علی کی شہادت اجتہادی غلطی تھی, میں نے کہا نہیں کہا. میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حکم نہیں دیا. ارے میرے بھائی جب یزید برسر اقتدار ہے اور امام حسین کا جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں جس کی حکومت میں حسین جیسا عظیم المرتبت نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے تو کیا وہ قاتل متصور نہیں ہوگا؟ کس کے حکم پر کربلا کی جنگ ہوئی؟ کس کے حکم پر کربلا کی جنگ ہوئی؟ ابن زیاد کے حکم پر ہوئی یا یزید کے حکم پر ہوئی؟ کربلا کی جنگ کس کے اوپر ہوئی؟ یزید جانے, اس کا کردار جانے, پھر اسی طرح بنو امیہ جانے, ان کا کردار جانے, اور جن کے فضائل و مناقب نبی نے صحیح و سند قرآن نے بیان کیے ان کے فضائل پڑھو, جناب ابو طالب کے فضائل پڑھو, جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھو, جناب عقیل کے فضائل پڑھو, جناب جعفر طیار کے فضائل پڑھو, جناب سیدہ کے فضائل پڑھو. جناب سیدہ کے مقابلے میں ان کو لے کر آتے کہ جن کے اکا دکا فضائل ملتے ہیں. میری بات سنیں نا, جن کے فضائل زیادہ ہیں میرے بھائی اسی کو مرکز محبت بناؤ, اسی کو مرکز محبت بناؤ. جن کے لیے تاریخ میں جن کے لیے ٹھیکیدار کی بات کرنے والے اہل بیت کے لیے ہم جان دینے والے ہیں. نہیں آپ کیا جان دیں گے, آپ تو اہل بیت کی جان نکالنے والوں سے محبت کر رہے ہیں. آپ تو بنو امیہ جو قاتل ہیں, تہمت کیوں؟ امام زین العابدین کو زہر کس نے دیا؟ بنو امیہ کے لوگوں نے. جناب محمد باقر, ارے کیا حد لگے گی, میں پھر یہ کہہ دوں گا کہ اجتہادی غلطی ہے. میں پھر تمہارے میرے پاس جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, کوئی بھی شیعہ جو ہے نا اہل اہل بیت کا تعلق ہی مکتب تشیع کے ساتھ. آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم ٹھیکیدار ہیں. اگر آپ ٹھیکیدار ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے ہاتھ اٹھاؤ. میں نہیں مانتا, آپ کے نہ ماننے سے جو ہے وہ جنگ صفین چھپ نہیں جائے گی, آپ کے نہ ماننے سے جنگ نہروان چھپ نہیں جائے گی, آپ کے نہ ماننے سے جنگ جمل چھپ نہیں جائے گی. ختم کر دیا میرا خیال حضرت نے. جی خواتین اور حضرات شکریہ کہتا ہوں. میں مفتی صاحب سے آپ سے ایک چیز لگتا ہے آپ بھی مزے لے رہے ہیں. عالم کو نہیں عالم کو, مفتی کو, مولانا کو وقت دینے کے نتائج دیکھ لیے آپ نے؟ نہیں ایسی بات نہیں. اہل بیت ربانی صاحب ایک بتا دے گئی, ربانی صاحب ایک بتا, اہل بیت اہل بیت شکریہ کہنا چاہتا ہوں میں. کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں ہے. انشاءاللہ اچھے نوٹ کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. مجھے مفتی رفیق سلفی صاحب کی ایک بات اچھی لگی, مجھے علامہ صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی. میں دونوں باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے دیکھیں بہت سخت اور حساس موضوع پہ گفتگو کی ہے. میں اس حوالے سے شیعہ عقائد جانتا ہوں سخت ترین ہے, مگر علامہ صاحب نے اپنا موقف بھی پہنچایا اور البتہ ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو.